السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان شہزاد حسینی حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج جو شخصیت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ان کا تعارف آپ سے کروا دیا جاتا ہوں۔ ناظرین، ہم نے بڑی بڑی اسکرین پہ ان کو پرفارم کرتے دیکھا، پڑوسی ملک میں بھی وہ اپنے فن کا لوہا منا چکے ہیں اور اپنے پیارے پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں۔ ناظرین، سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ میری پیدائش سے پہلے کہ وہ اپنی فیلڈ میں ہیں، اپنے فن کو اجاگر کر رہے ہیں، تو آج ایک شخصیت میرے ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں۔ آئیے ہم کا آپ سے تعارف کروا دیے جاتے ہیں۔ محمد یعقوب عاطف بلبلہ صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھا ہے جی، اللہ سب پہ کرم کرے اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں ان پہ بھی کرم کرے۔ آمین۔ تو ساری بات اللہ کے کرم آمین، کی ہے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ ہاں جی۔ اچھا عاطف صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کروں گا کہ آپ ہمارے پاس آئے، اتنا وقت آپ نے نکالا اور آج ہمیں خدمت کا موقع دیا کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ساری بات اللہ کی ہے، تو اس کے بعد طریقے چلے ہوئے ہیں کہ بندے نے کیسے کوئی اپنا کام کرنا ہے، جی بالکل، تو وہ بندہ کرتا ہے، اور اگر اس نے کام کرنا ہے تو اچھا کرے۔ جی بالکل ایسی ہے۔ اچھا عاطف صاحب، آپ کا جو ٹائٹلس ہوں گے ناظرین، ان کا جو ٹائٹل ہے ہاں جی، کہ اگر ان کا نام جو ہے وہ آج مجھے معلوم ہوا کہ محمد یعقوب عاطف ہے ہاں جی، ان کا ریئل نیم، لیکن اگر بات کی جائے بلبلہ کی تو وہ فوراً سے اسکیچ ان کی طرف آتا ہے کہ انکل عاطف بلبلہ ہیں جو آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج بات کریں گے بلبلہ کے حوالے سے۔ عاطف صاحب، کس سن میں آپ نے یہ اسٹارٹ کیا اس کو؟ یہ میں کوئی 18 سال کا تھا، اچھا، تو پہلے میں سنگروں کو کاپی کرتا تھا، صحیح، رفیع صاحب کو، انیسن پٹھی صاحب کو، لالا عالم لوار کو، مہندی حسن خان صاحب کو نہیں گا سکتا۔ کیوں؟ وہ ایسے فرشتہ ٹیپ گاتے ہیں کہ رحمت ان کے باجے پہ آ جاتی تھی۔ واو واو، کیا بات۔ میں اگر داد دوں تو وہ ہیں گانے والے، میں تو شامل باجا ہوں، شامل ہو کے بجتا ہوں۔ واو۔ ایک ہوتا ہے شامل باجا، جی جی، ہے ایک ہوتا ہے اصل، ایک شامل ہو کے بندہ ہوتا ہے تو وہ پھر سنگر بنتا ہے۔ صحیح، تو میں ان سنگروں کو پہلے تو میں نعتیں اسکول کے زمانے میں بزم ادب میں 10ویں تک گیا ہوں، صحیح، اور ہیڈ ماسٹر سے پوچھ لیتا تھا کہ جی یہ اب 7ویں میں پاس کرو گے تو میں نعت سناتا ہوں۔ آپ کہتے ہاں جی کر دیں گے۔ 8ویں میں گیا، 9ویں میں گیا، 10ویں میں مجھے ہیڈ ماسٹر نے اور میرے ماسٹر نے کہہ دیا کہ میں بزم ادب کا بڑا پکا تھا، پھٹا بجا کے یہ پھٹا دیکھو نا، یہ جو میرے ہاتھ ہیں یہ چھالے بن چکے تھے پھٹا بجا کے۔ تو پھٹا بجا کے میں 10ویں تک پہنچا ہوں۔ جب 10ویں کا رزلٹ تو آنے نے، امتحان دو، میں کہ جی پاس کریں گے تو میں امتحان دیتا ہوں، نہیں تو میں 9ویں تک دوں۔ پھر میں نے 10ویں سے چھوڑ دیا۔ اچھا، یعنی کہ آپ نے میٹرک کمپلیٹ نہیں کی؟ ہاں جی۔ اچھا عاطف صاحب، آپ کو کون سے استاد سے مخاطب ہوئے آپ؟ کوئی ایسا سنگر جن سے آپ مخاطب ہوں یا آپ جن کے فین ہوں ان میں سے؟ نہیں، باقاعدہ میں اس وقت میرے زمانے میں انیسن پٹھی صاحب ہوتے تھے، جی زبیدہ خانم جی ہوتے تھے، صحیح، عالم لوار صاحب ہوتے تھے، یہ ان کو میں سنتا تھا۔ تو پھر باقاعدہ میں نے نا اس کی تعلیم لی۔ 3 تو میرے گھر والوں نے باجے توڑے، ہارمونیم باجے۔ ایک لایا تو میرا بڑا بھائی تھا، وہ آپ کی طرح تھا، انہوں نے کہا کہ تو یہ باجا لیندا ہے، مراسی بننا ہے، تو میں کہا سید بھی کوئی نہیں ہے گا۔ تو پھر ایک ماسٹر فضل، ان سے میں نے تعلیم لی۔ ان کے بعد پھر میں دھکے کھاتا رہا۔ دھکے کھانے کا کہ اگر میں آپ کو موبائل میں سے اپنی فوٹو دکھاؤں
تو میرے سے فیشن چلے ہیں. اچھا. اتنی اتنی لمبی کلمیں، اتنے اتنے بڑے بال، یہ میں رکھتا تھا اور مجھے گھر سے مار پڑتی تھی. میرا بڑا بھائی آپ کہتا تھا یہاں سے پکڑ لیتا تھا. مجھ سے فیشن چلے ہیں. صحیح. اس وقت یہ پینٹ کوٹ نہیں تھا ہوتا، میں ہی ڈالتا تھا. کیا بات. کسی سنگر کے پاس سلوار قمیض ہوتی تھی. میں نے یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ سن 78 65 اچھا 65 کے بعد. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو تھا وہ جدوجہد میں تھا تو آپ اپنی موسیقی میں مصروف تھے سن 65 میں؟ نہیں، اس وقت موسیقی کا پتہ ہی نہیں تھا. اچھا. کہ بھئی اس کو سکھانے والے بھی ہوتے ہیں. آپ کا اسٹرگل دور تھا یہ؟ اسٹرگل ہی تھا. اور جو میں دیکھ لیتا تھا نا کہ میرے محلے سے سڑک پہ مغل پورہ سے اگر گڑی شاپ کوئی آتا ہے تو کوئی گویا آتا تھا نا کمیار پورے سے. جی. گمار پورہ جی. جو آج کل کچھ اور ہاں جی 12 ہو چکا ہے. ہاں اب کچھ اور بن چکا ہے. تو وہاں سارے رہتے تھے جہاں یہ نشیلا، پرویز مہندی، اس کا باپ بشیر علی ماہی ہیں، راہی صاحب، یہ سارے میرے دروازے کے آگے سے گزرتے تھے. تو میں ان کو ایسے دیکھتا تھا کہ اے ریڈیو تے جا رہے ہیں. میں کہا جی چارہ کپ، اس وقت چائے کا کپ بھی میرا 2 آنے کا تھا. 2 آنے کا. چلے وہ آنے کی تو بات نہیں ہے، لیکن آپ تو اپنی محبت سے پلایا کرتے. میں تو پلاتا تھا کہ یہ جاتے کدھر ہیں. جی. پھر ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا کہ میں کہ خان صاحب پان کھائے. ان کو خان صاحب کہتے ہیں. اب مجھے خان صاحب لوگ کہہ رہے ہیں صحیح کہ تو اپنے کام کا. وہ تو کنسپٹ بن گیا نا اپنا. عاطف صاحب کے جو گویے ہیں انہیں عموماً یہ گانے والوں کو خان صاحب ہی کہتے ہیں. کہا جاتا ہے، لیکن آج میرے نالج میں اضافہ ہوا کہ آپ کو بھی لوگ خان صاحب کہتے ہیں. ورنہ مجھے تو یہی آئیڈیا تھا کہ آپ کو بلبلہ صاحب ہی کہا جاتا ہے. نہیں، مجھے بلبلہ خان کہتے ہیں. اچھا. سلامت علی خان ہے. سلامت علی، نزاکت علی. انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم لندن میں ہوتے تو انگریز تمہیں ڈالروں میں ڈوب دیتے. کیا بات. تم کسی کو گا کے تو لینے آ گئے. میں رنجش ہی صحیح دل ہی دکھانے کے لیے اگر میں اس کو گاؤں گا نا جی تو میری آٹومیٹک دنیا سے رنجش ہو جائے گی. بالکل، کیونکہ آپ کا اسٹائل الگ ہے. الگ ہو. اگر بات کی جائے فوک کی تو فوک کی دنیا میں اگر بہت بڑے بڑے لیجنڈ بھی ہیں، اور اگر بات کی جائے عالم لوہار صاحب کی تو ہمارے علم میں ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ لائیو پرفارمنس بھی کی ہے. ہاں جی، انہوں نے مجھے تھیٹر میں بھی رکھا تھا. تھیٹر سے رکھ کے نکال دیا. اچھا، اس کی کتنے تاڑیاں زیادہ بج دیا نے. صحیح. انہوں نے تو وہی گانا ہوتا نا جو چلتا ہے. جی. میرے اندر سے نکلتا تھا. میرے اندر ایک مشین لگ جاتی ہے. کہندا رونق جی لگ جاتی ہے. رونق چاہیے لگ جاتی ہے. محفل اندر گاؤں نہ لوکی رہے میرے اندر اب نا وہ لگ گئی ہے. صحیح. مشین جو ایک لفظ میں نے کہہ دینا نا وہ دوبارہ نہیں آنا. اسی وقت آئے گا جب اس کو میں کل کہوں گا رونق جی لگ جاتی ہے محفل اندر گاؤں نہ لوکی رج پج جاندے نے. چنگی سنن سناون نہ جے کر جچانا جھوٹی گل نہ کریا کر دودھ لسی بن جاتا ہے بہتا پانی پاون نال. کیا بات ہے. عزت شرما رہندیاں نے ہر ایک دا پیچ پاون نال مکھڑا گورا لگدا ہے سرخی پاؤڈر لاون نال دیدار ادھورا رہندا ہے کونٹ مکڑے دے پاون نال. دیدار تائیوں ہوندا ہے کونٹ مکڑے تو چاون نال. قدر و قیمت گھٹ دی ہے روز روز دے آون نال. قدر و قیمت ود دی ہے سجنا تو دور جاون نال. بندہ کدے خوش نہیں رہندا ہر ایک دا دل دکھاون نال. مان تران ودیا میرا تہاڈا ایتھے آون نال. پروگرام تائیوں چنگا لگے گا بلبلے دا زور دی تاڑی. ناظرین کیا بات ہے. اچھا ناظرین، اس پہ آپ کے نالج میں اضافہ کرتا چلوں بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹرینڈ چلا ہے فوک کے ساتھ ساتھ ریپ کا وہ بھی میرا
یہ ریپر تھے ہاں تو اسی لیے سب فنکاروں اور سب گوائیوں کے سے ہٹ کے یہ تھے ہاں کیونکہ یہ ریپ کیا کرتے تھے. جو ان کا سانگ ہے ٹائٹل جو سانگ ہے ان کا پانی کا بلبلا وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں وہ ان کا ایک ٹائٹل بن گیا اور اس میں جو بولیاں بولی گئی وہ انہوں نے بولی اور اگر اس کی آپ انگلش دیکھیں تو وہ ریپ. میں نے انگلش میں کیا ایوری تھنگ از اے ببل آف واٹر دس ورلڈ از فار some eat things, some eat drink and am good. سارے کا ماں پادا نہیں سانی تاپا مگر اے بی سی ڈی ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو وائی زیڈ اے ٹو زیڈ ببل آف واٹر. جو جتنا انگریز گا رہا ہے مجھے گا رہا ہے, جتنا بھی انڈیا کا یہ گا رہے ہیں نا یہ مجھے گا رہے ہیں, میں اس کا موجد ہوں. لیکن موجد پہ نیچے ہے تو کاپی کرنے والا آگے ہے, لیکن جتنا دیا. لیکن ایک بات ہے سر, آپ ماشاء اللہ لیجنڈ ہیں اور آپ کے گیت جو ہے وہ ایک ہی ٹائٹل, ابھی مزید میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کے علاوہ بھی آپ نے کون کون سا کیا مزید, لیکن جو میرے علم میں ہے وہ ایک ہی ٹائٹل آپ کا ہے جو بلبلا, ایک ہی چلتا ہے بندے کا. میں نے اس کو پڑوسی ملک میں بھی کاپی کرتے دیکھا, ٹھیک ہے, اور اس میں ہماری ٹی وی سی میں بھی میں نے اس کو دیکھا. اور ٹائٹل نام نہیں لوں گا, کافی ہمارے لیجنڈ اسٹار ہیں جنہوں نے آپ کا بھی سانگ کیا. نہیں یہ اب سارا یہی ہے, یہ جو اب اشتہار بنتے ہیں جی جی تو یہ مجھے ہی کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل ایسی ہے. کیوں کر رہے ہیں تو مجھے نہیں کوئی بلاتا. جی بالکل, ہمارا ایک بہت ٹائٹل سانگ ہے جو ریپ کی شکل میں آیا, جب وہ میں نے سنا اور اس کے بعد سے 4 سے 5 وہ جب سانگ میں نے اس طریقے سے سنے تو مجھے فوراً سے اندر یاد آیا کہ یہ تو انہی کا ہی ہے, لیکن وہ ان کا نہیں تھا, اسٹائل ان کا تھا. اور ان کے اسٹائل کو پک کیا گیا, یعنی کہ ایجاد انہوں نے کی. تو ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. جی ناظرین, یہاں پہ وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور بریک سے واپس آ کے مزید ان سے اچھی اچھی باتیں بھی کرتے ہیں اور ان کا سانگ بھی سنتے ہیں. تو انتظار کیجیے گا, کہیں نہ جائیے گا, واپس آتے ہیں چھوٹا سا بریک لے کے, ملتے ہیں بریک کے بعد.